جی نجاست کی دو قسمیں ہیں، کیا نام ہے ان دونوں کا؟ غلیظہ اور خفیفہ۔ بعض اوقات آپ کو نام یاد ہوتا ہے پھر لکھنا یاد نہیں ہوتا، یہ لکھنے کا انداز بھی دیکھیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ اچھا یہ ذہن میں غلیظ، عام طور پہ بندہ دیکھے نا غلیظ غلیظ، او یار وہ بندہ بڑا غلیظ ہے، وہ چیز بڑی غلیظ ہے، جو بہت زیادہ گندی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں غلیظ۔ خفیف، خفیف کا ویسے معنی ہوتا ہے کمزور، خفیہ، خفیف، خفی سے جو کمزور، جو تھوڑی گندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لغوی معنی کے طور پہ ہم بات ویسے ہی کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ باقی جو ہے کتاب کی طرف دیکھتے ہیں۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک کی یہ نماز نہ ہوگی۔ اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کی یہ نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کی یہ نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی جس کا دہرانا بہتر ہے۔ اچھا یہاں تک جو مسئلہ بیان ہوا، اب میری طرف دیکھیں، کتاب چھوڑ دیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ کا حکم، ابھی انہوں نے نجاست غلیظہ بتائی نہیں، نجاست غلیظہ ہے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پانی نہیں ادھر پڑا ہوا، اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالو، پیچھے والی کرسی سائڈ پہ کرو، ہاں بس ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نجاست غلیظہ 1 درہم، درہم بھی آپ کو بتاتا ہوں، 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو پاک کرنا فرض ہے۔ جس چیز پر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگی ہے پاک کرنا 1 درہم کے برابر لگی ہے تو پاک کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ اب 1 درہم سے کم جس بندے کو نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، 1 درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، اس کے لیے صرف سنت تھا کہ کپڑے پاک کر کے تو پھر وہ نماز کی ادائیگی کرتا، لیکن اگر وہ نہیں نہ ادا کرتا، پاک نہیں کرتا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، عام حالات کی، اگر تو اس کو کوئی ہو مجبوری، الحمدللہ عمومی طور پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے بیچارے، جی میں فیکٹری میں ہوں، وہاں پہ کپڑے بدلانے کی صورتحال نہیں، 2 قطرے پیشاب کے نکل گئے تھے، نماز ہی نہیں پڑھی میں، تو وہ اس کو ہم کہیں گے کوئی لوڑ نہیں کپڑے پاک کرنے، نماز پڑھ تو نماز نہ چھاڑ، مسیتی جا کے پڑھ پا میں۔ اور جی میں وہاں پہ کسی جگہ میں مہمان گیا ہوا تھا، تو اب میں دیکھیں کیسے کپڑے تبدیل کرتا، میں کیا کرتا، اگر میں کپڑے دھوتا بھی اس جگہ کا پاک بھی کرتا، آپ کو پتہ ہے اتنی جلدی وہ سوکھتے بھی نہیں ہیں، شلوار اگر گیلی ہے تو ظاہر اس کا کچھ حصہ قمیض کے اوپر بھی لگ جائے گا، اتنی زیادہ مشقت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4-5 قطرے پیشاب کے بھی نکل آئے، یا 4-5 قطرے کسی بھی چیز کے لگ گئے، پیشاب کے، پخانے کے، منی کے، خون کے، جو بھی، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب تو یہ عام حالات کی بات ہے، عام حالات کی بات ہے۔ ایک سردی بڑی ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی سردی بڑی ہے میں نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ وہ میں جی چھوٹے بھائی نو چاہیا سی، انہیں میرے تو پیشاب کیتا، تھوڑا جا پیشاب کیتا، میں فوراً لاتا ہوں، میرے کپڑے پر ناپاک ہو گئے، میں نماز ہی نہیں پڑھنی۔ وہ کتنا کو لگا بات، تھوڑا جا پیشاب لگا۔ یہ مسئلے سمجھنا اتنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کا دیکھو اس میں وہ دوسرا تو نہیں ہوا، لیکن صرف اس لیے کہ یار اپنا نا دوسرا میرا جسم ناپاک ہو گیا، میرا جسم ناپاک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں درہم کیا ہے، اب یہ پانی آپ کو نظر آ رہا کتنا ہے؟ یہ پانی کافی سارا ہے، یہ تھوڑا پانی نہیں ہے، یہ پانی کافی بانیان ہے۔ اب یہ دیکھیے گا یہ جو اس کے نیچے ڈونگی جگہ ہوتی ہے نا تلی کے، پانی رک گیا نا ابھی بھی، ابھی بھی پانی رکا ہوا ہے نا جی۔ دیکھو کتنا پانی چلا گیا، منشا کے ہوں تھوڑا جا اور پایا نا تو پانی ڈول جانا ہے،
اس ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਡੂੰਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਠੀਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਓਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਲਾ ਲਓ ਦਿਰਮ ਦੀ, ਓਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਲਗਾ ਲਓ ਦਿਰਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਕਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਦਿਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਨਜਾਸਤੇ ਗਲੀਜ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਤਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਚੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੱਝ ਪੁਛਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਝ ਪੁਛਲ ਮਾਰਦੀ थी, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ। یہ حکم کس کا ہے نجاستے؟ دیکھیں اسلام کتنا آسان ہے، کتنی گنجائش ہے۔ وہ درم سے کم جو ہے نا، وہ درم سے کم، اس کو پاک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر بندہ نہ بھی پاک کرے، تو گناہ کار نہیں ہوگا، نماز اس کی ہوگی۔ یہ ویسے انہوں نے فضیلت کے اعتبار پہ لکھ دیا ہے کہ اس کو بہتر ہے وہ نماز کو لوٹا لے، وگرنہ اس کے اوپر فرض واجب کوئی نہیں ہے، اس کی نماز بالکل بہترین طریقے سے ہو گئی ہے۔ عمومی حالات ہو نا جی، عمومی حالات ہوں، بندہ اپنے گھر میں ہو، کپڑے تبدیل بھی کر سکتا ہے، کوئی ایشو بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو پھر بہتر تو یہی ہے کہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ایک قطرے کی گنجائش بھی نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اس کو لگے کہ سردی بڑی ہے، میری نیت خراب ہو جانی ہے، مجھ سے نماز چھوٹ جائے گی، یا گھر میں مسئلہ بن جائے گا، میں کہیں مہمان گیا ہوں تو میں ایسے نہیں کر سکتا، کسی فیکٹری میں ہوں، کسی دفتر میں ہوں، پڑھنے آیا ہوں، عمومی طور پہ دیکھیں نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہیں، تو تھوڑا سا بعض اوقات بندے زیادہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، تو ایک دو قطرہ پیشاب کا بعض اوقات وہ زیادہ بعض بندوں کا نکل جاتا ہے نا جی۔ اب وہ بندہ کیا کرے؟ وہ واش روم میں چھپا رہے کہ یار میرے تو کپڑے خراب نے، میں نماز نہ پڑھاں گا تو منوں کمن گئے میرے تو کپڑے خراب نے۔ وہ خراب کوئی نہیں ہوئے دے، اگر دیکھیں اب یہاں کوئی کپڑے تبدیل کرے یا وہ نہائے تو وہ کتنا عجیب سا معاملہ ہوگا۔ تو اتنی تو ویسے اسلام نے چھوٹ دی ہوئی ہے ہمیں، اس لیے گھر میں جا کے والدہ صاحبہ کو کہیں اتنی گنجائش ہے۔ وہ چھوٹا آ جائے بچہ تھوڑا سا کہتے ہیں نہ میرے تو کپڑے نہ پاک ہو، میں نماز نہیں پڑھنی۔ سبزی چیز دے پہ وہ خون لگا تھوڑا جا، وہ اپنا کپڑے نہ پونج کرتا ہے، نہ میرا تو اپنا دوجا کپڑے خون لگ گیا، میں نہیں کرنا، فلاں کام ہو گیا میرے کپڑے نہ پاک نے۔ وہ میں جی مچ چوندا پیا سی تو انہیں اپنا گوبر کرتا، گوبا بج نہیں کرتا، اس دن چھٹا میرے کپڑے تے پہ یار میں نماز نہیں پڑھنی۔ انہوں اللہ دے بندے تو پڑھ دے نماز، مسجد کے اندر بھی اتنا چلا جا سکتا ہے۔ اتنی گندگی تو مالک نے ویسے ہی معافی دی ہے، تو جس کی معافی دی ہے وہ بندہ اسی طرح مسجد کے اندر بھی جا سکتا ہے، مسجد کے اندر جا کے فرض جو نماز ہے واجبات پڑھے وہ۔ یہ مسئلہ کھل کے آ گیا سمجھ میں اب؟ یہ حکم کس کا ہے؟ نجاست غلیظہ کا۔ نجاست غلیظہ کے لیے کتنی باتیں ہیں؟ 3 ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ فرض کتنا ہے؟ درم کے زیادہ، درم کے برابر ہو تو واجب، درم جتنا ہو تو واجب، ہاں درم سے کم ہو تو سنت۔ ہاں سنت بندے کو ویسے چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی معاملہ ہو بندہ سنت چھوڑ دے تو پھر اس کی وجہ سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندے کو یہ لگے نا جی میں سنت ادا کرتا رہے گا تو میرا فرض چھوٹ جائے گا، وہ انتہا غلط بندہ ہے جو سنت کا خیال رکھتے ہوئے فرض کو چھوڑ دے۔ سنت کیا ہے کہ ایک درم سے کم لگا ہو تو کپڑے پاک کیا جائے، کپڑے وہ آکھے گا نہیں جی میں سنت پوری کرنی ہے، انہی دے نماز کا ٹائم لنگ جائے۔ یہ جاہل ہوا کہ نہ ہوا؟ سنت کی خاطر اس نے کیا چھوڑا؟ فرض چھوڑا۔ سنت کی خاطر واجب بھی بندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جی آگے حکم نجاست خفیفہ کا۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پخانہ، لید، گوبر تو درم کے برابر یا کم یا زیادہ
کا یہ مطلب ہے کہ وزن میں اتنی ہو، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے ہے، اور زکوٰۃ میں 3 ماشا 1.5 رتی۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کے آگے بھی لکھ دے 1/2، 1/5 لکھ دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 1.5۔ اور درہم کی لمبائی چوڑائی سے یہاں مراد تقریباً ہتھیلی کی گہرائی برابر جگہ ہے، جو 1 روپیہ کے پھلاؤ کے برابر جگہ ہوتی ہے۔ درہم کے پھلاؤ کے جاننے کا شرعی طریقہ یہ کہ ہتھیلی خوب پھیلا کر برابر کریں۔ اب یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوگا، یہ نہیں لکھا ہوگا، ادھر دکھاؤ، یہ نہیں لکھا ہوگا، یہ حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں۔ درہم کے پھیلاؤ کے جاننے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی خوب پھیلا کر برابر کریں۔ اب اس پر آہستہ آہستہ اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب بہنے سے قبل پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم ہے، اور اس کی مقدار تقریباً انگریزی روپے کے برابر ہے جو جنگ سے پہلے رائج تھا۔ وہ کہتے ہیں جو جنگ ہوئی تھی نا، یہ جو انڈیا میں، اس سے پہلے جو انگریزی ٹھپا ہوتا تھا، وڈا ٹھپا، تو وہ ہمارے ان سے بھی تھوڑا بڑا ہوتا تھا، 5 روپے والے ٹھپے سے بھی۔ اب تو 5 والا بالکل چھوٹا ہو گیا نا، اس سے تھوڑا پہلے بڑا ہوتا تھا، جب یہ نئے 5 روپے کا سکہ نکلا تھا وہ اس سے بھی بڑا ہوتا تھا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے۔ یہ پھر انہوں نے بتا دیا کہ اگر ہو نا جی گاڑی ہو، جس طرح گوبر ہوتا ہے جمنے والی ہو، تو پھر اس کا وزن کا شمار کیا جائے گا، پھر اس کا جتنا اس کا وزن بنتا ہے درہم کا اتنا اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور اگر وہ لیکوڈ ہے، بہنے والی ہے، لیکوڈ ہے، بہنے والی ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی مقدار اس کے وزن کے برابر ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ یعنی وہ جتنی جگہ وہ گھیرتا ہے اتنی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ نجاست خفیفہ کے احکام۔ نجاست خفیفہ کپڑے کے جس حصے آستین، دامن، کلی، کالر میں، اچھا یہ وہ بتا رہے ہیں کہ پورے جسم کے جس طرح ہمارے وکھرے وکھرے پارٹ ہیں نا جی، پارٹ ہیں وکھرے وکھرے، وہ وکھرے وکھرے پارٹ مراد ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک حصہ ہے، یہ یہاں سے یہاں تک ایک حصہ ہے، یہ اگلا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارا کالر ہے اس کا ایک الگ حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حصہ الگ ہے۔ یہ جتنے ہمارے الگ الگ پارٹ ہیں، پارٹ آف باڈی، آپ نے پڑھے ہوں گے۔ جس عضو مثلاً ہاتھ، پیر، سر میں لگی ہو، بریک لگانا ہے۔ السلام علیکم۔ آدمی کے بدن، اچھا نجاست خفیفہ کپڑے کے جس حصے، اچھا یہ ہو گیا سی۔ السلام علیکم۔ بس یہ کہنا سی میں کلاس وچ ہاں تے پھر اپنا تسی پروگرام جڑا بنیا منو اپنا دس دو، پھر میں کر لاں گا۔ چوتھائی سے کم میں ہو تو معاف ہے، یعنی نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھلے نماز نہیں ہوگی۔ اوے اس کے لیے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے باڈی آف پارٹس ہیں، جسم کے حصے ہیں، ان میں سے ہر حصے کا حکم جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نجاست خفیفہ، آگے وہ بتائیں گے ہمیں نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے۔ نجاست خفیفہ اگر جسم کے کسی حصے کے چوتھے حصے سے کم میں لگی ہوئی ہے، چوتھے حصے سے کم میں لگی ہوئی ہے، کتنی زیادہ مقدار بن جاتی ہے نا جی۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے لے کے کونی سے لے کے یہ یہاں تک ایک پارٹ ہے، تو اب یہ چوتھا حصہ تقریباً اس کا یہ بنے گا، آگے پیچھے سے چاروں طرف سے۔ اگر یہ چوتھے حصے پر وہ لگی ہوئی ہے، چوتھا حصہ پورا لگا ہوا ہے، تو پھر اس کو دھونا فرض ہے، ضروری ہے، بغیر دھلے نماز نہیں ہوگی۔ اگر چوتھے حصے سے تھوڑی سی بھی کم ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مجھ پورے دا پورا پشل پیشاب نال بھریا مار دے نا جی، پورا پشل، پوری دم تے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پیشاب نال، پخانے نال نہیں، پیشاب نال، فرق تسی آگے پڑھ لو گے ہوں۔ پیشاب دا حکم، مجھ دے پیشاب دا حکم ہو رہے، پخانے دا حکم ہو رہے۔ مجھ دا پیشاب جڑا ہے نجاست خفیفہ ہے،
تو پخانا ہوتا نجاست غلیظ ہے. اگے آ جانا. اچھا ہوں چلو نالے تو ایک مثال بھی ہوگی, پتہ لگ گیا نجاست خفیفہ تو نجاست غلیظہ. ٹھیک ہے, نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق کپڑے اور بدن پر لگنے میں ہے, لیکن اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی, سرکہ, دودھ میں ایک قطرہ بھی پڑ جائے, چاہے غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو, تو سب کو بالکل ناپاک کر دے گی, نجس کر دے گی, جب تک وہ چیز داردار نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ حکم ہر جگہ پہ نہ سمجھا جائے, یہ صرف کپڑے کا حکم ہے اور بدن کا حکم ہے. یہ جو اب ہم حکم پڑھ رہے ہیں نا, یہ بدن کا. اور وہ تو کل آپ نے بتا دیا تھا نا, ایک پورا ڈول بھرا ہوا ہو, ڈرم بھرا ہوا ہو, ایک قطرہ پیشاب کا اس کے اندر ڈال دیں تو سارے کا سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا. تو جو بھینس ہے وہ پورا اپنی دم جو ہے وہ بھری ہوئی مار دے, جہاں پہ اس کو آ کے لگے دامن پہ, اپنا دوسر کپڑے پہ, تو اس طرح کر کے وہ لیک کی طرح نشان لگنا ہے نا جی, تو وہ نجاست خفیفہ ہے, اس سے نماز ہو جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں لکوڈ کے لیے حکم ہو رہا ہے اور جسم اور کپڑے کے لیے حکم ہو رہا ہے. اب بتائیں گے نجاست غلیظہ میں کیا کیا چیزیں ہیں. آدمی کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل جاتا رہے وہ نجاست غلیظہ ہے. سوال آ سکتا ہے پیپر میں, نجاست غلیظہ پہ تفصیلی نوٹ لکھیں. جیسے پخانہ, پیشاب, یہ کس کا پخانہ پیشاب کس کا؟ آدمی کا. جو بھی چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل ٹوٹتا ہے, ہر وہ چیز. کوئی چیزوں کا یہاں انہوں نے نام لے لیا ہے, کوئی چیزیں انہوں نے نہیں نام لیا ہوگا. بہتا ہون, پیپ, منہ بھر کے جو تھوڑی ہوتی ہے نا وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے. منہ بھر کر, منہ بھر کے کا مطلب ہے منہ بھر کے کہے, جس کو بغیر تکلف کیے روکا نہ جا سکے. حیض و نفاس اور استحاضہ کا خون, منی, مزی, ودی, دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی. آنکھ کا پانی نہیں, اوے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, آنکھ کا پانی نہیں, دکھتی آنکھ کا پانی. ویسے تو آنسو بھی نکلتا ہے. ناف یا پستان کا پانی جو درد سے نکلے. یہ جو ناف وغیرہ ہوتی ہے نا جی, ناف, ٹھیک ہے, اس میں سے یہ پانی جو ہے نا وہ نکلے درد کی وجہ سے. پھر یا چھاتی, پستان میں نے چھاتی سے پانی نکلے اپنا اس سے درد کی وجہ سے, ویسے نہیں, درد کی وجہ سے. اور خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون, خواہ حلال ہو یا حرام, حتیٰ کہ گرگٹ, چھپکلی تک کا خون, مردار کی چربی, مردار کا گوشت, اور حرام چوپائے جیسے کتا, بلی, شیر, چیتا, لومڑی, بھیڑیا, گیدڑ, گدھا, خچر, ہاتھی, سور, ان سب کا پخانہ, پیشاب اور گھوڑے کی لید, اور ہر حلال گھوڑے کی. اب گھوڑے کے لیے کیا انہوں نے بولا؟ لید بولا صرف. یہ چیزیں فرق ذہن میں رکھیے گا. گھوڑے کی, گھوڑے کا پیشاب نہیں کہا انہوں نے, گھوڑے کی لید. ہر حلال چوپائے کا پخانہ, ہر حلال چوپائے کا پیشاب نہیں بولا, کیا بولا؟ پخانہ. جیسے گائے, بھینس کا گوبر, بکری, اونٹ, نیل گاؤ, بارہ سنگا, ہرن کی مینگنی, اور جو پرندہ اونچا نہ اڑے, اونچا نہ اڑے, جیسے مرغی اور بطخ, خواہ چھوٹی یا بڑی, ان سب کی بیٹھ, ہر قسم کی شراب, اور نشہ لانے والی تاڑی. نشہ لانے والی چیزیں مختلف جو بھی استعمال ہوتی ہیں. سینڈی, اس کی ہم نے پیچھے وہ تعریف پڑھی تھی. اور نشاور چیزوں کے اندر کوئی بھی چیز نشاور. اور سانپ کا پخانہ, اس کا پیشاب بھی. اور اس جنگلی سانپ
اور جنگلی مینڈک کا گوشت جس میں بیختہ خون ہوتا ہے اگرچہ ذبح کیے ہوئے ہوں گے، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکائی گئی ہو۔ سور کا گوشت ہڈی کھال بال اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ لاگی سمجھو، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ اور کبوتر کی جو بیٹ ہے نجاست غلیظہ ہے کہ خفیفہ ہے؟ ہاں کیسے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہاں انہوں نے لکھا تھا جو پرندے اونچے نہ اڑیں۔ اور مرغی اڑتی ہے نا پر اونچا نہیں، بطخ اڑتی ہے نا پر اونچا نہیں۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست، یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، یہ کیا ہے؟ کتاب کی طرف بھی نگاہ رکھے نا، یہ غلط ہے۔ جو بچے کا پیشاب ہے، جو بڑے کا پیشاب ہے، ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اوے کھلو جانا پانی پیو لی، جنہ طالب علماں دی توجہ نہیں نہ ہوندی سبق وال، پھر انہوں نے پیاس بھی لگدی۔ تسی فل توجہ نہ کھیڈتے رہو نا جی، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے کھیڈتے رہو، فل پیاس نہیں لگنی۔ ٹی وی اگے بیٹھے رہو، پیاس نہیں لگنی۔ پیاس ادو لگنی جدو جا تسی کام کر رہے ہو، جدو اچھا جی تو فل توجہ ہی ادھر ہے تہاڈی، تو اچھا بھوک بھی نہیں لگدی۔ جنہوں کسی شے وچ انٹرسٹ آ رہا ہوئے وہ کہندا بس میرے واسطے ہی سب کچھ۔ شیر خار بچے نے دودھ کی کہہ کی اگر منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ شیر خار کہنا ہوندا ہے؟ اوئے شیر کیا ہوندا ہے؟ دودھ خار پینے والا، دودھ پیتا بچہ۔ چھپکلی اور گرگٹ کا خون ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر کتے چیتے اور دوسرے درندے جو پاؤں کا لعاب سب کیا ہے؟ نجاست انہاں دی جڑی تھوک بھی نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل کیا ہوگی؟ غلیظہ۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ ہے اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد سمجھی جائے گی۔ نجاست خفیفہ میں بھی مجموعی ہی پر حکم دیا جائے گا۔ اس کی آئی سمجھ کے نہیں؟ ادھر دیکھیں، ایک قطرہ یہاں پہ لگا ہے خون کا، ایک یہاں پہ لگا ہے، ایک یہاں پہ لگا ہے، ایک یہاں پہ لگا ہے، ایک یہاں پہ لگا ہے۔ ان ساروں کو جمع کیا جائے، اگر تو یہ درہم سے کم ہے تو پھر اس کا حکم ہوگا سنت والا، پھر وہ یعنی وہ ساروں کو جمع کرنے کا، یہ نہیں کہ بھئی ہر جگہ پہ درہم کے برابر ہونی چاہیے۔ پورے جسم کو جہاں جہاں بھی نجاست لگی ہے ان ساریوں کو جمع کیا جائے تو اتنی ہونی چاہیے۔ یہی خفیفہ کا حکم ہے، یہی غلیظہ کا حکم ہے۔ نہیں سمجھ آئی حلیوی؟ گجر کی سمجھ آئی؟ میں کی کیا ہے آگے سمجھ کے نہیں آئی؟ کون کون سی چیز نجاست خفیفہ ہیں؟ نجاست خفیفہ میں جانوروں کا گوشت حلال ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، نیلگاہ وغیرہ، ان کا پیشاب اور گھوڑے کا پیشاب بھی۔ اوپر کیا تھا؟ پخانہ۔ ان ساری چیزوں کا کیا؟ پخانہ۔ ان چیزوں کا حلال جانوروں کا، چھوٹا سا اصول ذہن میں رکھیں، حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے، حلال جانوروں کا پیشاب ہے وہ ہے نجاست خفیفہ میں۔ جو حلال جانوروں کا پخانہ ہے وہ حلال اور حرام ساری آگے۔ نجاست غلیظہ کے لیے کیا ہے؟ حرام جانوروں کے تو ہر شے آئے گی نا، حرام جانوروں کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے،
پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ صرف جو حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا جو حلال اصل گھوڑا ادب کی وجہ سے گوشت نہیں کھایا جاتا، احترام کی وجہ سے۔ حلال جانور ہے، حلال جانور ہے یہ۔ آپ دیکھیں انسان حلال ہے، انسان اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا؟ اس کی عزت کی وجہ سے، وگرنہ لوگ اس کو ذبح کرتے اس کی عزت تکریم کی وجہ سے، اس کے برے ہونے کی وجہ۔ کتا حرام ہے، بندہ یہ نہ کہ بندہ بھی حرام تے کتا بھی حرام، جو حکم بندے کا نہ 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 نہ، کتا حرام ہے اور وجہ سے، کتے کا گوشت حرام ہے اور وجہ سے، بندے کا گوشت حرام ہے اس کی عزت کی وجہ سے، گھوڑے کا گوشت حرام ہے اور وجہ سے، گدھے کا گوشت حرام ہے اور وجہ سے۔ گدھا حرام جانوروں میں سے ہے، گھوڑا حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن گھوڑے کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ کیوں؟ اگر اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا جاتا تو جنگوں میں ضرورت میں وہ استعمال کہاں کرتے، پھر جہاد کیسے کرتے، جنگ کیسے کرتے؟ اس کا گوشت اگر فی زمانہ اگر کسی جگہ پہ، اس کے اوپر علماء کے بڑے کلام ہے، اگر گھوڑا کسی جگہ پہ ذبح ہو جائے، اگر گھوڑا مر رہا ہو، ذبح اس کو کر لیا جائے، اس کا گوشت پھینکا نہ جائے، وہ کھا لیا جائے۔ گھوڑا حلال پاک جانوروں میں سے ہے، اس لیے انہوں نے گھوڑے کی ذکر آپ نے دیکھا ہوگا، گھوڑے کا ذکر لگ کر رہے ہیں۔ گھوڑا کن جانوروں میں ہے؟ حلال جانوروں میں، لیکن اس کا گوشت نہیں کھائیں گے اس کی عزت کی وجہ سے۔ انسان کن جانوروں میں ہے؟ وہ انسان جانور ہی ہے نا جی، دو ٹرم بولی جاتی ہے نا، انسان اصل جانور ہی ہے، جاندار ہے۔ اگر اس کی ابتدا میں آپ دیکھیں تو اس کو جانور ہی شمار کیا جاتا ہے، پھر آگے اس کے کنڈیشن حیوان ناطق، اور منطق پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سال آپ، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق۔ حیوان ناطق میں کون آئے گا؟ جب بولنے والا، وہ انسان ہے، وہ جو نہیں بولتے وہ حیوان غیر ناطق ہے۔ تو انسان کا گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا؟ عزت کی وجہ سے۔ سور کا گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا؟ اس کے نجس ہونے کی وجہ سے۔ جس پرندے کا گوشت حرام ہے، خواہ وہ شکاری ہو یا نہ ہو، جیسے کوا، چیل، شکرا باز، بیری، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اوپر آپ نے پڑھا نہیں، اونچا اڑنے والے، انہوں نے کہہ دیا، آپ ایک کو سمجھ کے پڑھ لیں گے، دوسرا خود بخود یاد ہو جائے گا۔ اوپر پیچھے یہ آیا تھا نا، جو پرندے اونچے نہیں اڑتے ان کی بیٹ کیا ہے؟ غلیظہ۔ تو یہ اونچے اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ اڑتے ہیں۔ تو یہ اونچے اڑنے والوں کی نجاست خفیفہ۔ حرام جانور کا دودھ، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے، دیکھا نا، حرام جانور کا، گدی کا دودھ ناپاک ہے، گدی کا دودھ اور گھوڑی کا دودھ پاک ہے، مگر کھانا جائز نہیں ہے، کھائیں پیئیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ دودھ اس کا اگر جسم پہ لگ جائے، گدی کا دودھ لگ جائے تو غلیظہ ہے، اور اس کا اپنا دودھ لگ جائے گھوڑی کا تو یہ خفیفہ سمجھیں گے، بلکہ خفیفہ بھی نہیں سمجھیں گے، وہ پاک میں ہو گیا نا جی، یہ نجاست تو بنے گی نہیں نا، نجاست تو بنے گی نہیں۔ جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، فاختہ، مینا، مرغی، مرغابی وغیرہ، ان کی بیٹ، اب ایک اور فرق آ گیا، حرام پرندے جو، اچھا دو قسم کریں گے نا، اونچے اڑنے والے پرندوں کی، اونچے اڑنے والے پرندے جو حلال ہیں ان کی بیٹ پاک ہے۔ اور پاک کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا جائز ہے، اور پاک کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا گھوڑی کا دودھ کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں پینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب، پاکی کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جسم پہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا، اب اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ حرام جانوروں کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کے خفیفہ۔ او حرام پرندے جو بلندی پہ اٹھتے ہیں ان کی نجاست خفیفہ۔ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہے، حلال میں بڑا فرق ہو جائے گا بابا جی۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں، کھٹمل اور مچھر کا خون
وہ کھٹمل بھی کوئی طرح کی قسم ہوندی خون طرح دی. پاک سے مراد نجاست خفیفہ. نہیں 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 بابا کچھ بھی نہیں. پاک سے مراد ہے وہ جسم پہ لگ گئے ان کو دھونا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پانی کے حکم میں ہے. وہ پانی کے حکم میں ہے. پانی لگ جائے تو آپ کچھ کرتے ہو. یہ جہاں جہاں رہا ہے نا پاک ہیں پاک ہیں, یہ خفیفہ میں شامل نہ کر لینا. ان کو خفیفہ میں شامل نہ کر لینا. پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کے بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا. ٹھیک ہے, کل بھی بات ہوئی تھی. جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا. جو خون زخم سے بہا نہ وہ پاک ہے. جو خون زخم سے وہ پاک ہے. ادھی لگی سمجھ؟ ہاں کی سمجھ لگی؟ 10 جٹا. مطلب اتنے نشان چمک آئی ہے تھلے بیا. ہاں جی اے تسی عام طور تے ویکھیا ہونا بعض اوقات او مائی ہری سوئی دھاگا پاندے پے ہون نا جی, او تھڑوک کے لگ جاندی انگلی تے, او تھوڑا جہا خون دا قطرہ اتر چمکدا ہے. پورا تبکا بھی نہیں ہوندا, نہ سجے بہندا ہے نہ کھبے بہندا ہے. یا سبزی کٹدے ماڑا جہا ٹک لگ جاندا ہے. جس خون میں بہنے کی صلاحیت نہ ہو, صرف چمکے نظر آئے, دائیں بائیں آگے پیچھے بہے نہ, اس کو اگر پونجھ لیا جائے تو اب اس جگہ کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر وہ خون بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے, دائیں بائیں بہہ گیا, یا اگر نہ پونجھتے تو پھر بھی اس نے بہہ جانا تھا, پھر وہ ناپاک ہے. ہاں جی خاور صاحب ٹھیک ہے, لگ گئی سمجھ؟ اللہ اکبر. جو خون زخم سے گوشت تلی کلیجی میں جو خون رہ گیا پاک ہے. اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں, اور سین کے اوپر زبر ہے, تو ناپاک ہیں, بغیر دھوئے پاک نہیں. مجھے لگتا ہے یہ سن جائیں جڑا نا اس کا مطلب ہے گیلی ہو جائیں. اگر یہ چیزیں بہتے خون میں گیلی ہو جائیں, اگر بہتے, اچھا تو پھر ان کو یہ جو تلی ہے, تلی گوشت کلیجی وغیرہ, یہ ویسے جو ان کے اندر جمع ہوا خون ہے, ان کے اندر جو خون ہے تو وہ ہوگا پاک. لیکن یہ اگر کسی بہتے ہوئے خون کے اندر ڈپ ہو جائیں, اوے ڈپ ہونا پتہ کیا ہوتا جی, اے ساڈے کول کی پے ہے تے جے ہاتھ وچ چاہ ہوئے تے پھر ہاں او جڑا انج کر کے کھانا وہ ڈپ ہونا ہے. ہن لگ گئی سمجھ؟ اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے جس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی. ٹھیک ہے, اب دوسرا پڑھیں گے تو مسئلہ اور واضح, فرق اور واضح ہو جائے گا. ہاں جیب میں انڈا ہے تو اگرچہ اس کی زردی خون ہو گئی ہو تو نماز ہو جائے گی. اوے جو انڈے کی زردی اگر خون ہو جائے نا, انڈے کی زردی خون ہو جائے تو وہ حرام ہوتا ہے, وہ حرام ہوتا ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ دیکھیں. السلام علیکم. ہاں جی ہاں ہوں پھر تو آ جاؤ, پھر مزید ویکھ لینا. پھر تسی کی کہندے ہو؟ ہاں وہ یہ دیکھیں, انڈے کے اندر جو ہے نا, انڈے کے اندر جو ہے وہ بھی ناپاک ہے. شیشی کے اندر جو ہے نا وہ بھی ناپاک ہے. نہیں نہیں وہ پتہ چل گیا, بالفر پتہ چل بھی گیا. وہ 3-4 شیشیاں چاڑ دو پھر بھی ناپاک ہی رہنا. اس لیے کہ پیشاب اپنی اصل جگہ سے نکل کے باہر آ گیا ہے نا جی. کس بندے کو نہیں پتا میرے پیٹ کے اندر گند ہے؟ ساروں کو پتا ہے نا جی, لیکن پھر بھی مسجد کے اندر جا رہا ہے, مسجد کے اندر جا رہا ہے نا جی. وہ عام طور پہ نا یہ بات بڑی مشہور ہے, السلام علیکم. ہاں
اب آپ اپنا پڑھا رہے ہیں، میں تقریباً 1 بجے آ جان گے سارے انشاءاللہ. ابھی نہیں نہ ہونا. اچھا میں کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اوے اپنا لاگی سمجھ کے نہیں. دسے نہیں اوے اللہ کے بندو، وہ اپنے اصل محل سے بھی نکلا ہی نہیں ہے. اصل محل سے نکلا نہیں ہے. وہ جو شیشی کے اندر ہے نا چیز، بے شک وہ بہت زیادہ کسی بندے نے کور کی ہوئی ہے. او بولنا نہیں، گلا نہیں کرنی ہے. وہ جو شیشی کے اندر ہے نا، مسجد کے اندر شیشی بندہ لے کے نہیں جا سکتا، پیشاب والی، خون والی، کیونکہ وہاں نجاست اپنے اصل محل سے نکل کے باہر آ چکی ہے. یہاں اصل محل سے نکلی نہیں ابھی تک. اصل محل سے ابھی نکلی نہیں ہے. او بعض بندیاں دا نکیاں دا گل سنتے ہوندے سی. کوئی بندہ سی نا تو انہاں دا آپس وچ ہو گیا، کوئی مناظرہ ہو گیا، جس طرح تسی بیٹھے ہو. وہ اس بندے نال ہو گیا پڑے نا، جڑے ہاتھ اتے بندے نے، ہاں ایتھے ہاتھ بندے نے. وہ دوجا ایک بندہ نا جی ایتھے ہاتھ بن گئے. اسی کی کہنے ناف تو تھلے ہاتھ بننا چاہیے ہے. تو وہ کہندا ہے اپنا دوجا نا جی پاجی ہاتھ اتے بنیا کرو، تھلے نہیں ہاتھ بننے چاہیے. انہیں آکھیا جی تھلے ہاتھ کیوں نہیں بنی دے؟ انہیں آکھیا بھی یار جڑا ناف تو تھلے جگہ نپاک ہوندی ہے. انہیں بھی اللہ دے بندہ پھر تو مسیتی کی لینا ہونا ہے. پھر جی جگہ ہی نپاک ہوندی، نپاک چیز لے کے تو مسیتی کیوں ہونا ہے؟ جو مسجد بندہ جو چیزیں بندے کے ساتھ ہیں، جب تک وہ اس کے اندر ساری چیزیں کور ہیں تو پھر ان کا حکم اور ہے. جب وہ ریئل میں آ جائیں گی تو حکم ان کا اور ہے. ٹھیک ہے، بیٹھا رہو. السلام علیکم. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی اب مسئلہ نا اب کون سا ہے؟ اوے یہ فرق کا نظر آ گیا نا. اگر جیب میں انڈا ہو، انڈے کے اندر خون ہو، جیب میں شیشی ہو، شیشی کے اندر خون ہو، دونوں میں کیوں ایک میں ہو جاتی دوسرے میں نہیں ہوتی؟ فرق لگے سمجھ؟ عبد الرحمن کیا فرق ہے؟ عبد الرحمن کیا فرق ہے؟ میرا پتر ہے کوئی تیری گل کرنے والی بھی انہاں بھی بندے نو جڑا نا جی ہے نہیں ہونا چاہیے ہے. اتنا بھی بندے نو نہیں ہونا چاہیے. کنی دفعہ بار بار تمہیں پوچھی جانا. وہ اپنی تو مستی وچ لگے ہیں. پیشاب پخانہ کے بعد ڈھیلے سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر بدن یا کپڑے پر لگا تو بدن اور کپڑا ناپاک نہ ہوں گے. وہ ڈھیلے سے جب ہم نے صفائی کر لی، اب وہ یہ چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ بعض جگہ پہ یا بعض علاقوں میں پانی اتنا دستیاب نہیں ہوتا. پانی اتنا دستیاب نہیں ہوتا. کسی نے مٹی کے ڈھیلے سے اپنے پیشاب کی یا پیخانے کی جگہ کو اپنی طرف سے اس نے پاک صاف کر لیا، سارا اس نے صاف کر لیا. اب عقل کیا تقاضا کرتی ہے؟ عقل کیا تقاضا کرتی کہ یار اب اگر وہاں پہ پانی لگے تو وہ تو جگہ ناپاک ہونی چاہیے، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ ذرے. صحیح صفائی کب ہوتی ہے؟ جب پانی سے دھوتا ہے بندہ. ایسے ہی ہے نا جی. اسی لیے پانی سے دھونا سب سے افضل ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ڈھیلے وغیرہ سے بھی دھو لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، تو وہ کامل صفائی ہو جائے گی. اگر وہاں پر پسینہ آ گیا، پسینہ آ کے تو کپڑوں پہ لگ گیا، تو پھر گرمیوں میں عمومی طور پہ یہ صورتحال ہو جاتی ہے نا جی. تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ناپاک ہوگی جگہ. ٹھیک ہے؟ صوفی صاحب کوئی رولا ہے؟ جوتے کے نیچے گندگی پیشاب لگا ہوتا ہے. جو چیز زمین کے ساتھ رگڑ کھاتی رہتی ہے، مٹی لگتی رہتی ہے، وہ پاک کر دیتی ہے. وہ تو نیچے سے پاک ہوتا جاتا ہے. مسئلہ 18 ناپاک چیزوں کا دھواں اگر کپڑے یا بدن پر لگے تو کپڑا اور بدن نجس نہ ہوگا.
ناپاک چیز ہے نا جی، جو ناپاک چیز کسی نے جلائی تو اب اس کا دھواں جو ہے وہ کپڑے پہ لگ گیا، بدن پہ لگ گیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ناپاک ہو گیا۔ راستے کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو۔ اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی ہو اور بے دھوئے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ راستے کا ایسا کیچڑ جس میں آپ کو واضح گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، کیچڑ گیلی مٹی جس طرح ہوتی ہے، ہم اس کو شمار نہیں کریں گے، ناپاک شمار نہیں کریں گے۔ اچھا جی، آگے مسئلہ کون سا ہے؟ 20 کے 21۔ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑیں، کپڑا نجس نہ ہوا لیکن دھو لینا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گند ہو، اس لیے احتیاطی طور پہ۔ جوٹھے اور پسینے کا حکم، یہ کتنا ہے؟ چلو یہ بھی تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، آگے تیمم کا باب ہے، یہ بھی ہے اسی میں آئے گا شامل۔ کس کس کا جوٹھا پاک ہے؟ یہ سوال بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔ آدمی چاہے جنب ہو یا حیض و نفاس والی اور اس کا جوٹھا، وہ کل پرسوں آپ نے مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے بولا تھا منہ بندے کا پاک ہی رہتا ہے۔ کل کسی نے یہ سوال شاید ہوا تھا کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے جس پر غسل فرض ہے، ہوا تھا نا سوال یہاں پہ بیٹھے شاید نیچے اوپر جہاں رات کو شاید ہوا تھا۔ تو یہ وہ پاک، انسان کا منہ پلید کوئی نہیں ہوتا، وہ جنبی ہو، وہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، ناپاک نہیں ہوتا۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، ان کا جوٹھا وہ کون کون سے آگے نام لکھا ہوا ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر، بٹیر وغیرہ۔ جو مرغی چھٹی پھرتی ہے، ادھر گئی، ادھر گئی، ادھر گئی، ادھر گئی، اور غلیظ پر منہ ڈالتی ہے، اس کا جوٹھا حرام پھر بھی نہیں، حرام پھر بھی نہیں، اور اگر بند رہتی ہے تو پاک ہے۔ اور ویکھیا نا مرغیاں بعض بندے نے گھروں باہر کڈیاں ہوندیاں نے، ہاں تو جنہاں دی گھر نے وہ ظاہر ہے انہاں دا جوٹھا بھی پاک ہی ہوئے گا۔ اگر کسی شے وچ منہ پا جان، دودھ وچ بھی منہ پا جان، آٹے وچ بھی منہ پا جان تو کوئی گل نہیں۔ گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، کافر کا جوٹھا بھی اس کا جوٹھا مالک نے، اچھا جب تک اس کے، اچھا مگر اس سے بچنا چاہیے، جیسے تھونک، رینٹھ، کھنگار کہ پاک ہے مگر آدمی سے گن کھاتا ہے، اس سے بہت بد تر کافر کے جوٹھے کو سمجھنا چاہیے۔ اوے جو انسان تھوکتا ہے، باقی جو مثالیں دی ہیں، انسان جو تھوکتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، جو تھوکتا ہے وہ، لیکن کوئی بندہ بھی اس کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے، پسند، وہ کہتے ہیں اس سے کئی گنا بد تر کافر کے جوٹھے کو سمجھنا چاہیے، کافر کے جوٹھے کو سمجھنا چاہیے۔ ہے پاک، حکم کیا لگے گا؟ اب تھوک جو ہے وہ ناپاک تو نہیں نا، تھوک اگر کسی کے کپڑے پر گر جائے، لگ جائے تو اس کو پاک کرنا فرض نہیں ہے۔ کسی بندے نے ناک جو ہے وہ اپنے بازو سے صاف کر لیا، اپنے کپڑے سے صاف کر لیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا؟ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان چیزوں نفرت کرتے ہیں نا، بہت زیادہ ہیں چیزیں پاک، نفرت کرتے ہیں، اس سے زیادہ نفرت کافر کے جوٹھے کی ہونی چاہیے، لیکن حکم کیا ہے وہ پاک۔ تو ہمارے کتنے لوگ ان کے ساتھ، اب تو جو بیرون ملک گئے ہمیں کوئی خیال ہی نہیں کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ وقت گزرتا ہے ان جیسی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک بندہ علم والا ہے، قرآن والا ہے، دین کے درد والا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار میں ان کے قریب بیٹھوں گا نہیں تو میں ان کو تبلیغ کیسے کروں گا، اور حقیقی اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے اللہ کو راضی کرنا، ایسے بندے کے لیے گنجائش ہے۔ کن جانوروں کا جوٹھا نجس ہے؟ سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جوٹھا، ان جیسے دوسرے درندوں کا جوٹھا ناپاک۔ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جوٹھا مکروہ ہے۔ ان سے بچنا مشکل ہے نا، اس لیے ان کا بچنا، ان کا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔
یعنی یہ ضرورت پڑے تو بندہ استعمال کر سکتا ہے. طبی لحاظ سے ویسے بھی سانپ اور چھپکلی کے جوٹے سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھپکلیاں، سانپ تو ہمارے عمومی نہیں ہوتے، چھپکلیاں بعض کا آتا ہے وہ منہ مارتی رہتی ہیں چیزوں میں، اگر ہونا جی پانی میں یا کسی اور چیز میں وہ اپنی جیب مارتی رہتی ہیں تو ان کا جوٹا آرام نہیں ہو جائے گا. بچنا بہتر ہے. اگر استعمال بھی بندہ کرنا چاہے تو احتیاط سے استعمال کر سکتا ہے. بعض کا بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اس میں بس تھوڑا سا ان کا منہ لگ جاتا ہے، جیسے وہ دیسی گھی کسی نے رکھا ہوا ہے تو کسی نے دیکھا کہ اوپر وہ چھپکلی پھر رہی تھی تو اب وہ کہے گا یا میں اس کو ضائع کیسے کروں، بس وہ جہاں شک پڑتا ہے تھوڑا اس کو ضائع کر کے باقی سارا استعمال کر لیں. پانی اسی طرح دودھ کا بھی حکم ہے. پانی میں رہنے والے جانوروں کا جوٹھا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا پانی سے باہر ہو. اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا، باز، بحری، چیل، ان کا جوٹھا مکروہ ہے. کوے کا جوٹھا باز، شکرا، بحری، چیل کو اگر پال کر شکار کے لیے سکھایا ہو اور چونچ میں نجاست نہ لگی تو ان کا جوٹھا پاک ہے. مکروہ بھی اس لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ناپاک چیز کھائی ہو، جس طرح وہ مردار کا گوشت وغیرہ کھا کے آتی ہیں. مشکوک اور مکروہ جوٹھے کے بعض احکام. گدھے خچر کا جوٹا مشکوک ہے، اسے وضو نہیں ہو سکتا. مشکوک ہے نا جی، شک ہے، اس کا جوٹے کا کیا حکم ہے؟ شک کے حکم میں ہوگا. شک پتہ نہیں پاک ہے کہ پتہ نہیں پاک ہے، لیکن اسے وضو نہیں کریں گے. لیکن اپنا دوسرا نا اس کو استعمال کرنا چاہے تو بندہ کر سکتا ہے، استعمال کرنا چاہے تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن وضو نہیں ہوگا. جو جوٹھا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے. جو جوٹھا پانی پاکی کے حکم میں ہے اس کا ہاں وضو ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے. مگر جنب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جوٹھے پانی سے وضو ناجائز ہے، اس لیے کہ مستعمل ہو گیا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں نا، جیسے اس نے منہ میں لگانا ہے تو یہ ہونٹ اس کے لگے نا اس کو پانی کو تو پانی مستعمل ہو گیا. یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ اوے اللہ دے بندے ہو، غسل اور وضو میں جو چیزیں وضو اور غسل میں دھوئی جاتی ہیں وہ بغیر دھوئے اگر پانی میں کوئی بھی ذرا سا حصہ بھی اس کے اندر چلا جائے وہ مستعمل کر دیتا ہے. اور تھوڑا سا ہاتھ اندر چلا گیا تھا تو مستعمل ہو گیا نا جی. اس نے تو بھی غسل کے اندر ہونٹوں کو دھونا شرط ہے کہ نہیں شرط؟ ہونٹوں کو دھونا ہے نا جی. اس بندے نے جیسے گلاس منہ میں لگایا، گلاس لگایا، اس کے ہونٹ پانی میں گئے نا تو پانی مستعمل ہو گیا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی انداز پھر تیرا بجھیا جی نہیں الگ ہی جی. صوفی صاحب کو پوچھ لی نہ سمجھ لگی تھے. صوفی صاحب مسئلہ نمبر کیڑا جے؟ آنکھوں کلاچ پانا ہے، پلیٹ کسنی ہے، دوا پرنی ہے. کوئی بندہ ستیا سی نا، استاد نے گل پوچھی، انہیں اپنی سٹوری سنانی شروع کرتی. وہ بندہ آنکھ کھلے تو فوراً بندہ الرٹ ہو جاتا نا جی. ہاں جی صوفی صاحب، آج کل کلاچ پلیٹ کنے دیے؟ لے نہیں کم کردے بھی ہوئے تو کہڑا میڑے والی گل ہے. کم کرنا سنت ہے، نبیاں دی سنت ہے کم کرنا. اچھا ہاں جی ہوں دسیا تو ویکھیا نا جی. او اپنا او کہڑے نبی سن جی انہاں دے ہاتھ تے لوہا نرم ہو جاندا سی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. وہ نا جی اپنا داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی آئے نا جی. ویکھو نا جی اسی کتنے عجیب لوگ، اسی اپنے بارے کمنٹ نہیں لیندے، لوگ سانو دیندے بھی نہیں تے اسی قبول نہیں کرتے. وہ داؤد علیہ السلام اپنا حلیہ بدلیا نا تے لوکاں کولوں پوچھیا یار اتنے داؤد رہندا دے بارے تسی کی کہندے ہو؟ وہ جی بڑا چنگا بڑا پر اپنا کما کے نہیں کھاندا. پھر تھوڑے جے گئے جی ہر صفت دے چ بس ایک کما کے نہیں کھاندا. پھر اگے گئے پھر پوچھا انہیں جی گلاں ساریاں ٹھیک نے جی کوئی وچ کما کے نہیں کھاندا. پھر آپ نے محنت شروع کی تھی، کام کرنا شروع کیتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا، ہاتھ تے لوہا نرم ہو گیا تو وہ پھر جدھر موڑ جاندہ سی. پھر محنت کر کے کمائی کر کے محنت کر کے کھاندے سی. ہے پہلے یعنی وہ کوئی نہ کوئی ترتیب ہونی ہے نا، وضاحت نہیں ہے. پھر اسی انجے انبیاء دے بارے گل بات اسی کیوں کریے؟
ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मसला नंबर 14, अच्छा पानी होते हुए मकरू पानी से वज़ू गुस्ल मकरू है। अच्छा पानी का मतलब क्या है? बिल्कुल मुतहर, पाक और मुतहर पानी। अच्छा पानी होते मकरू पानी से वज़ू गुस्ल करना हो तो जाएगा लेकिन पसंदीदा नहीं है। अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो फिर वो मकरू भी ना रहा। मकरू जूठे का खाना पीना मालदार के लिए मकरू है। मकरू पानी का जूठे का खाना पीना मालदार के लिए मकरू है। गरीब मोहताज को बिला कराहत जायज़ है। गरीब दोबारा फिर वो नहीं ना पानी ख़रीद सकता, वो नहीं ला सकता, और अमीर के पास तो खुली गुंजाइश है, वो पानी और भी ले सकता है। इसलिए अच्छा पानी होते हुए मशकूक पानी से वज़ू गुस्ल जायज़ है। कोई आप कहें कि पानी तिंदा खुला होता है, वो अल्लाह दे बंदे पानी को नहीं ज़्यादा खुला होता, दुनिया तरसदी पानी नूं। एक कारी साहब एक दिन दसदे पे सी अपने मुदस्सर साहब, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਬੜੇ ਨੇ ਹੌਜ਼ ਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ। ਹੌਜ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੌਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਬੱਦਲ ਆਵੇ, ਗੰਦ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰੇ, ਬੱਕਰੀ ਫਿਰੇ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ। ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ੋਂ ਕਿਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਨੇਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਚਸ਼ਮੇ ਪਿਘਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਝ ਆਖਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਟੋਟਲ ਬਰਫ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਬਰਫ਼ ਬਰਫ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨੇ, ਬਹਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 16 जी। अच्छा पानी होते हुए मशकूक पानी से वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं है। अगर अच्छा पानी ना हो तो मशकूक ही से वज़ू गुस्ल करे और तयम्मुम भी करे। इस सूरत में वज़ू गुस्ल में भी नियत करनी होगी और फ़कत तयम्मुम या फ़कत वज़ू और गुस्ल काफ़ी ना होगा, बल्कि दोनों करने होंगे। ये सवाल याद रख लें, इस तरह के सवाल बात का पूछ सकते हैं। वज़ू और गुस्ल कब किया जाएगा, वज़ू और तयम्मुम कब किया जाएगा? वज़ू भी करना है, साथ तयम्मुम भी करना है। चलो दोनों चेक तो ठीक हो जाएगा ना। अगर वज़ू वाला पानी ना, वज़ू ना होया तो तयम्मुम नाल नमाज हो जाएगी, तो अगर तो वज़ू वाले नाल ही हो गया होया तो फिर तयम्मुम नाल इज़ाफ़ी हो गया। वो ये मसला है। अच्छा पानी होते हुए मशकूक पानी से वज़ू गुस्ल जायज़
نہیں ہے۔ اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو مشکوک ہی سے وضو غسل کرے اور تیمم بھی کرے۔ جو مشکوک پانی ہے وہ جس طرح بتایا تھا اس کا جوٹھا، کس کا جوٹھا؟ خچر اور گدھے کا۔ مشکوک پانی سے وضو غسل جائز ہے؟ تیمم والی بات اگر مشکوک ہی سے وضو غسل کرے اور تیمم بھی کرے۔ اس صورت میں وضو غسل میں بھی نیت ہونی ضروری ہے۔ وضو دی الگ ہوئے، غسل دی الگ ہوئے، نال تیمم دی الگ ہوئے۔ اور فقط تیمم یا فقط وضو غسل کافی نہ ہوگا بلکہ دونوں کرنا ہوں گے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ مشکوک پانی کا حکم کیا ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے، اگر آئے گا تو مشکوک پانی کا کیا حکم ہے؟ بولیں تو اس سے وضو بھی کریں گے، غسل بھی کریں گے، وضو بھی کریں گے، تیمم بھی کریں گے۔ وضو کی بھی نیت کریں گے، تیمم کی بھی نیت کریں گے۔ وضو میں نیت ضروری نہیں لیکن تیمم میں نیت ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مشکوک جوٹھا کھانا پینا نہیں چاہیے۔ مشکوک جانور کا جو جوٹھا ہے وہ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ مشکوک پانی اچھا پانی میں مل جائے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہے۔ لیٹر ہوئے ادھر تو زیادہ پا دیو، 1.25 لیٹر پا دیو تو اب سارا پانی درست ہو گیا۔ جس کا جوٹھا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے۔ جس کا جوٹھا ناپاک ہے، کتے کا پسینہ، شیر کا پسینہ، لعاب، پیچھے دیکھیں کتے کے جوٹھے کا کیا حکم ہے، جلدی دیکھیں کس کس کا جوٹھا ناپاک ہے وہ دیکھیے گا ذرا۔ ہاں ان ساروں کا جن جن کا یہ اصول ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو بات بنے گی نا۔ اگر وہ سوال پوچھ لے کس کس کا جوٹھا ناپاک ہے وہ بھی یاد ہو تو پھر ان جوٹھے جس کا جوٹھا ناپاک ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے اس کا پسینہ اور ان کا لعاب بھی ناپاک ہے۔ جس کا جوٹھا پاک ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی پاک ہے، اور جس کا جوٹھا مکروہ ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ ہے۔ جو لعاب کا حکم ہے وہی ان کے، جو ان کے جوٹھے کا حکم ہے وہی ان کے لعاب اور پسینے کا حکم ہے۔ گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی زیادہ لگے۔ گدھے خچر کو الگ سے انہوں نے باقی مسئلوں سے تمیز دے دی، اس لیے کہ یہ عمومی طور پہ ہمارے استعمال میں آتے ہیں۔ پیچھے اس کا حکم کیا لکھا ہے دیکھیں، گدھے اور خچر کا حکم کیا لکھا ہے؟ ان کے جوٹھے کا اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ پورا جملہ بولیں کیا لکھا ہے؟ گدھے خچر کا جوٹھا مشکوک ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ ہاں اب اس کا جو گدھے اور خچر کا حکم ہے نا جی، یہ صرف اور صرف الگ کر دیا گیا اس کو اعزازی طور پہ۔ کیوں؟ یہ بندوں کی ہر وقت ضرورت میں رہتا ہے، اس کا پسینہ تو آنا ہی آنا ہے گرمیوں میں، جب نے سفر کرنا ہے وہ آنا، تو اب یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، ہر بار سفر کریں، ہر بار کپڑے تبدیل کریں، تو اس لیے اس کے اندر اپنا آسانی رکھ دی گئی۔ چلو یہ پورا آ گیا، تیمم کا بیان پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔